السلام علیکم، میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو امتیاز احمد شیراز کا سلام۔ ویڈیو بنانے کا مقصد کل مورخہ 13 جنوری 2021، جیسا کہ سب نے دیکھا ہوگا کہ پونچھ کے اندر جو نام نہاد آزاد حکومت کی طرف سے جو آٹے کی قیمت میں 500 روپیہ فی من جو اضافہ کیا گیا تھا، اس کے حوالے سے پہیہ جام ہڑتال کی جا رہی ہے، جس کے حوالے سے یہ جو اسلام آباد کے نوکر ہیں، یہ جو اسلام آباد کے مفادات کے امین ہیں، انہوں نے اس کے حوالے سے گرفتاریاں کرنا شروع کی، جس میں سے باغ کے اندر سے اور راولہ کوٹ کے اندر سے بھی بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا جو مختلف جماعتوں کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، اور دوسرا جو ان لوگوں کو بھی گرفتار کیا جو کسی بھی جماعت سے وہ ان کا تعلق نہیں تھا، لیکن وہ غریب تھے، وہ اس مہنگائی کے خلاف سراپا احتجاج تھے۔ تو اس حوالے سے پہلے بھی ایک ہڑتال ہوئی، اور باغ کے اندر جس طرح کے حالات آپ نے دیکھے کہ باغ کے اندر انتظامیہ نے لاٹھی چارج کیا اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے زخمی کیا، اور بہت سارے لوگوں کو اس وقت بھی گرفتار کیا۔ تو اس عرصے میں شاید انہوں نے 200 روپے ریٹ کم کیا شاید، لیکن وہ عوام کو قابل قبول نہیں تھا۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ جتنے ریٹ آپ نے اوپر اس کو کیا ہے تو وہ اتنا ہی نیچے کیا جائے۔ تو اس کے ضمن میں جناب وزیر اعظم صاحب نام نہاد ان کا یہ بیان سامنے آیا اس ٹائم کہ جی پنجاب کے اندر تو آٹا زیادہ مہنگا ہے، تو یہاں تو اتنا مہنگا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے میں عرض کرتا چلوں جناب وزیر اعظم صاحب، پنجاب کے اندر گدے بھی کھائے جاتے ہیں، تو آپ یہ بھی حکم دیں، اور بلکہ آپ خود کھائیں پہلے، کیونکہ وہاں پر تو گدے بھی کھائے جاتے ہیں ہوٹلوں پہ، وہاں پر تو گھوڑے بھی کھائے گئے، گدے بھی کھائے گئے، اور بعض جگہوں پہ خنزیر کا گوشت بھی جو ملا، کتے بھی کھائے گئے وہاں پر۔ تو آپ وہاں سے شروع کریں کہ وہاں پنجاب میں تو یہ ہو رہا ہے۔ پنجاب میں اگر مہنگائی زیادہ ہے اور آپ اس کو وجہ بنا کر یہاں پر آٹا مہنگا کریں گے، یا جو اشیاء خوردنوش ہیں اس میں اضافہ کریں گے اور بلا وجہ کریں گے، تو پھر آپ مثال جس کی دے رہے ہیں وہاں سے شروع کریں آپ، کہ وہاں پر گدھے اور خنزیر اور وہاں پر کتے کھائے جاتے ہیں، بلیاں کھائی جاتی ہیں، وہاں سے شروع کریں آپ، شروع کریں وہ کھانا، تو اس کے بعد دیکھتے ہیں عوام کھاتی ہے یا بلکہ آپ کو جوتے مارتی ہے۔ ابھی ریسنٹلی ان کا میں نے بیان پڑھا جس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ ہم یہ ریٹ کم نہیں کر سکتے، ہم لوگوں کو روڈوں پر بھی نکلنے نہیں دیں گے، سڑکیں بھی بند نہیں کرنے دیں گے، نظام زندگی بھی مفلوج نہیں ہونے دیں گے، اور ریٹ بھی ہم کم نہیں کریں گے، ہم ان کی قیمتوں میں کمی نہیں کر سکتے۔ تو ایک انہوں نے عذر پیش کیا کہ نہیں کر سکتے، تو سیدھا سا سوال ہے کہ اگر آپ 500 روپیہ کم نہیں کر سکتے تو لینٹ آفیسران، چیف سیکٹری اور اس کے بعد آئی جی پولیس اس کو 4 لاکھ اور 3,75,000 کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ کو کس نے یہ اختیار دیا کہ ان کو الاؤنس کی شکل میں 4 لاکھ اور اس کے بعد 3,75,000 آئی جی پولیس کو دیں؟ آپ کو کس نے اختیار دیا؟ اس کے بعد آپ کو کس نے اختیار دیا؟ آپ کی کیا اس حکومت کی کیا میں کیا سمجھوں اس حکومت کو، کہ جس حکومت کے پاس کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، جس کے پاس صرف یہ اختیار ہے کہ وہ اسلام آباد کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کرے گا۔ آپ جو بیٹھے ہوئے اسلام آباد کے مفادات کے تحفظ کے لیے بیٹھے ہوئے ہو، جس عوام کے ووٹ سے آپ آئے، جس عوام کے لیے آپ آئے اور جس عوام کی آپ بات کرتے ہیں، اس عوام کے لیے وہ عوام ایک مہینے سے زیادہ جو ہے وہ سڑکوں پہ ذلیل ہو رہی ہے، خوار ہو رہی ہے، آپ ان کے حق میں 500 روپیہ نیچے نہیں کر سکتے، آپ اس میں کمی کا اختیار نہیں رکھتے، تو آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ لینٹ آفیسران کو ان کو الاؤنسز بڑھائیں؟ آپ کو کس نے اختیار دیا؟ آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ 25-26 وزراء رکھیں؟ آپ کو کس نے اختیار دیا کہ 50 جو اسمبلی ممبران رکھیں؟ آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ جو اپنے مشیر ہیں وہ لاتعداد مشیر ہیں آپ کے،
آپ کو کس نے اختیار دیا وہ مشیر رکھنے کے لیے؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اسمبلی ممبران کیا کرتے ہیں؟ یہ آپ کے وزراء کیا کرتے ہیں؟ ان کے پاس اختیارات کیا ہیں؟ آپ کی اسمبلی کے پاس اختیار کیا ہے کہ آپ عوام کے جو گلے پر چھری چلا سکتے ہیں، لیکن آپ 500 روپیہ نیچے نہیں کر سکتے، اور اگر اس حق کے لیے کوئی باہر نکلتا ہے تو آپ اس کے اوپر لاٹھی چارج کرتے ہیں، آپ بدترین لاٹھی چارج کرواتے ہیں۔ یہ جو آپ نے آگے پولیس کو اپنی رکھیل بنایا ہوا ہے، اور آپ خود جو رکھیل بنے ہوئے اسلام آباد کے حکم پر آپ اپنے لوگوں کے اوپر ظلم کروا رہے ہو، آپ ان کے اوپر مہنگائی کا ایک طوفان آپ نے نازل کروایا ہوا ہے، اور ہمارے اوپر آپ مسلط ہوئے ہو۔ آپ کے پاس اختیار کیا ہے؟ آپ کر کیا سکتے ہو؟ آپ نے کیا کیا آج تک؟ گلگت بلتستان کا انہوں نے صوبہ بنانے کی بات کی تو آپ ایک دم سے ایگری ہو گئے، وہاں پر آپ نے کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم جانتے ہیں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن آپ نے جو ابھی کیا یہ آپ یہ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ نے ابھی جو قیمتوں میں اضافہ کیا آپ یہ بھی نہیں کر سکتے، ہم یہ بھی نہیں ہونے دیں گے آپ سے۔ اب کیسے کریں گے؟ اب کر کے دکھائیں۔ آپ کو کمی کرنی پڑے گی اگر آپ نے اس کرسی پر رہنا ہے، آپ نے اس جو کیا نام ہے مفاداتی کرسی پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ نے اس پہ بیٹھنا ہے تو آپ کو یہ کمی کرنی پڑے گی۔ آپ کو کس نے اختیار دیا کہ جب اساتذہ جو وہ اپنے مطالبات لے کر، جائز مطالبات لے کر مظفر آباد آتے ہیں تو آپ ان کے اوپر لاٹھی چارج کرواتے ہیں اور ان کے اوپر بدترین تشدد کرواتے ہیں؟ آپ کس نے اختیار دیا؟ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، آپ نہیں کر سکتے۔ جب آپ نہیں کر سکتے تو جو تشدد ہوا وہ بھی آپ نہیں کر سکتے تھے، وہ کسی اور نے کروایا۔ آپ نے جو لینٹ آفیسران کا جو الاؤنس بڑھایا وہ بھی آپ نے نہیں کیا، آپ کے پاس اختیار ہی نہیں تھا، نہ آپ کے صدر کے پاس کوئی اختیار ہے، بلکہ یہ آپ سے کروایا گیا ہے۔ اور ابھی جو مہنگائی ہو رہی ہے یا جس طرح کی بھی زیادتی ہو رہی ہے، اس نام نہاد آزاد کشمیر کے 4000 مربع میل کے اندر رہنے والے یہ جو مجبور اور محکوم لوگ ہیں، ان کے اوپر جو زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ آپ سے کروائی جا رہی ہیں۔ آپ کی ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتی، آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، آپ خود مختار رہنا چاہتے ہیں۔ آپ کا بیان 24 گھنٹے کچھ پہلے کچھ ہوتا ہے، 24 گھنٹے کے بعد کچھ ہوتا ہے، آپ گھنٹے گھنٹے کے بعد آپ کے بیانات بدلتے ہیں، آپ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں۔ ابھی آپ نے اس تحریک کو جو خالصتاً عوام کی تحریک تھی، مہنگائی کے خلاف تحریک تھی، آپ نے اس کو نیشنلسٹ کے ساتھ جوڑ دیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں وزیر اعظم صاحب، نام نہاد یہ کسی نیشنلسٹ کی اکیلے کی تحریک نہیں ہے، یہ مجبور اور محکوم ان لوگوں کی تحریک ہے جن لوگوں کو مہنگائی کی چکی میں پیسا جا رہا ہے۔ میری گزارش ہے تمام میرے سننے والے دیکھنے والوں سے کہ جو وہاں پر موجود ہیں، کل اس ہڑتال کا، اس پہیہ جم ہڑتال کا حصہ بنیے۔ اگر کہیں مارچ ہو رہا ہے تو اس کا حصہ بنیے۔ یہ بدترین ظالم ہیں، یہ آپ کے لیے اس اسمبلی میں نہیں بیٹھے ہوئے، بلکہ یہ لوگ اسلام آباد کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں۔ یہ ان کی لونڈیاں ہیں، یہ ان کی طوائفیں ہیں جو یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے جو حقوق کا خیال رکھتی ہیں اور ان کے مفادات کا خیال رکھتی ہیں۔ نہ ان کو آپ کے حقوق کا کچھ غرض ہے، نہ ان کو آپ کے حقوق کا کچھ سوچنا ہے، اور نہ کبھی انہوں نے سوچا ہے، نہ ان کو یہ اجازت ہے سوچنے کی، نہ آپ کے حق کے لیے کچھ کرنا ہے۔ یہ مجبور ہیں، یہ بندھے ہوئے ہیں۔ ایک وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں کر سکتا، میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے، بے اختیارہ ہوں۔ تو آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ کہ جو وزیر اعظم ہاؤس کا ماہانہ 1 کروڑ اور 5 لاکھ جو آپ کو ماہانہ خرچ مل رہا ہے آپ کے وزیر اعظم ہاؤس کا، کس نے اختیار دیا؟ یہ تو عوام کا پیسہ ہے بھائی۔ اس عوام کے اوپر آپ مہنگائی کا جو ایک پہاڑ جو آپ نے توڑے ہوئے ہیں، اس میں سے آپ اپنی شاہ خرچیاں اپنی آپ چلا رہے ہیں۔ 1 مہینے کا 1 کروڑ 5 لاکھ، آپ جیسا نالائق اور بالکل کہہ سکتے ہیں کہ فارغ آدمی 1 کروڑ 5 لاکھ اس کے اوپر خرچہ ہو رہا ہے اس کے ہاؤس پہ، کیا خرچہ کر رہے ہو؟ آپ کو کس نے اختیار دیا کہ اس غریب عوام کا خون چوسیں، جو وہاں پر اتنے سارے وسائل ہونے کے باوجود یہ جو نام نہاد آزاد کشمیر کے لوگ ہیں ان کو باہر کی خاک چھاننا پڑتی ہے؟ کوئی دبئی کے اندر، کوئی سعودیہ کے اندر، کوئی عمان کے اندر، کوئی بحرین کے اندر، کوئی قطر کے اندر، اور مختلف ملکوں میں وہ خاک چھان رہے ہیں۔
اور وہاں سے پیسہ اکٹھا کر کے آپ کو بیچیں کہ آپ شاہ خرچیاں کریں وہاں پر، اور آپ بعد میں یہ کہیں کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے. کبھی آپ کہتے ہیں میں آخری وزیر اعظم ہوں، کبھی کہتے ہیں میں صبح نہیں بننے دوں گا اس کو. آپ کے جو گلگت بلتستان ہے وہ اس ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہے، اس کو تو وہ صبح بنا رہے ہیں. وہاں پر آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ مریم نواز کے پیچھے چلنے والے آدمی ہیں. آپ کا کیا کرائٹیریا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کمی نہیں کر سکتا ہوں اس کے اندر؟ آپ کو کرنی پڑے گی. میری گزارش ہے تمام دیکھنے اور سننے والوں سے کہ خدا را نکلیے اپنے حقوق کی خاطر. یہ جو کام آپ کے ساتھ شروع کیا گیا ہے، آپ سمجھ جانی چاہیے کہ آپ کے اوپر یہ جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کے حقوق کی خاطر نہیں بیٹھے ہوئے، بلکہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے. یہ ان کے ملازم ہیں جو آپ پر کنٹرول کر رہے ہیں آپ کے اوپر. وہ دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کی ہر طرح کی رپورٹ ان کو دے رہے ہیں. آپ کا جس طرح کا وہ ریئیکشن آتا ہے وہاں پر بتاتے ہیں یہ کہ اس طرح کا ریئیکشن وہاں سے آ رہا ہے. یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کو خود نکلنا ہوگا یہ سارا کچھ کرنے کے لیے. آزادی جس کی خاطر ہم نے لاکھوں جانیں دے دیں لیکن ہم متحد نہیں ہو سکے. ہماری آزادی دور اسی وجہ سے، ہم آزادی اسی لیے حاصل نہیں کر سکے ابھی تک کہ ہم متحد نہیں ہیں. ہم متحد ہوں گے تو آزادی لے لیں گے ان سے. میں تو یہ تک کہنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ ہم غلام ان کی وجہ سے ہیں جو مظفر آباد یہ جو طوائف خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس کا نام انہوں نے اسمبلی رکھا ہوا، قانون ساز اسمبلی. یہی لوگ ہماری غلامی کے بھی جو ہیں وہ مین کاز ہیں یہ والے. آپ ان کے چنگل سے نکلیے خدا را. آپ ان کی جو الیکشن کیمپینز ہیں وہ مت چلائیں اور ان کے پیچھے مت چلیں کالے پائپوں کے. یار مجھے یہ بتائیں کہ 73 سال ہو گئے یار اب ان کے پیچھے بھاگتے ہوئے. کیا دیا انہوں نے؟ جو 5 سال پورے کرنے کے بعد ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ خدا را ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ہم بے اختیارے ہیں. آپ ان کو ووٹ دیتے ہیں، آپ ان کی کیمپینز چلاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ آوے ہی آوے، یہ جاوے ہی جاوے. یہ آوے ہی آوے سنتے سنتے ہم بچپن میں تھے، ابھی تقریباً 30-32 سال میری عمر ہو گئی ہے، بس یہی سن رہا ہوں آوے ہی آوے. آوے آوے نے کیا کیا آج تک؟ صرف آپ کا استحصال کیا ہے. ہر آنے والے نے ایک نیا معاہدہ کیا. ہر آنے والے نے اس کشمیر کو، اس کے وسائل کو بیچا. یہ بھی بیچ رہا ہے، یہ بھی نوکر ہے. تو خدا را اپنے حقوق کی خاطر نکلیے، متحد ہوئیے. آپ کا متحد ہونا لازمی ہے. اگر متحد نہیں ہوں گے تو آپ اسی طرح پستے رہیں گے، مار کھاتے رہیں گے آپ ان سے. یہ اسی طرح آپ کو لوٹتے رہیں. یہ لٹیرے ہیں، یہ آپ کے حکمران نہیں ہیں، یہ لٹیرے ہیں. خدا را ان سے جان چھڑائیے. انہیں مطلب یہ کیجئے کہ جب سامنے آئیں تو جوتے ماریں ان کو. ان سے پوچھیں کہ کیا کیا آج تک آپ نے اس تحریک کے لیے، کیا کیا آج تک کشمیر کے لیے، گلگت بلتستان کے حوالے سے کیا کیا آپ نے؟ وہ تو اس ریاست کا حصہ ہے نا. کیا کیا انہوں نے آج تک اس کے لیے؟ تو کیوں ان سے لٹتے ہیں یار؟ خدا را نکلیں یار، خدا را نکلیں. ان کو ان کی اوقات یاد دلائیں یار. آپ کا نکلنا ضروری ہے. یہ آپ اپنے فائدے کے لیے نکلیں گے، کسی اور کے لیے نہیں. اپنے فائدے کے لیے نکلیں. خدا را اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے فائدے کے لیے نکلیں. بہت بہت شکریہ.